بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 1 جس کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میرے پاس ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر سر آغا خان کو منتخب کیا گیا، اور مسلم لیگ کا پہلا جب قائم ہوئی تو اس کا پہلا اجلاس 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر ہوا تھا، نواب سلیم اللہ خان کی رہائش گاہ پر۔ تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ اس ڈھاکہ اجلاس کی جو صدارت کرنے والے تھے وہ وقار الملک تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ارکان میں مولانا محمد علی جوہر شامل تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، حکیم اجمل خان صاحب اور نواب سلیم اللہ خان، یہ ایک مختلف شخصیات تھیں جنہوں نے ڈھاکہ اجلاس کی صدارت کی، اور جس کے نتیجے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ کا پہلا صدر آپ کو بتایا سر آغا خان کو منتخب کیا گیا تھا، اور تمام صوبوں میں ان کے دفاتر بھی قائم کیے گئے۔ مرکزی دفتر کو علی گڑھ میں منتقل کیا گیا، اور برطانیہ لندن برانچ کا جو مسلم لیگ کی لندن برانچ کا جو صدر تھا وہ سید امیر علی کو منتخب کیا گیا۔ اب یہاں پر میرے پاس ہیں کچھ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب۔ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کون سی وجوہات تھی کہ ہم مجبور ہو گئے کہ مسلم لیگ کو تشکیل دیں؟ تو اس میں سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا۔ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے ایک سیاسی جماعت تھی جو کہ 1985 میں وجود میں آئی مسٹر اے ہیوم کی کوششوں کی وجہ سے، لیکن یہاں پر یہ برصغیر کی سیاسی جماعت تھی لیکن صرف ہندوؤں کا اجارہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ان کے حقوق وہاں پر تحفظ نہیں پا سکتے تھے، جس کی وجہ سے کانگریس میں انتہا پسند ہندوؤں کا اور فرقہ پرست جو ہندو قابض ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کے سامنے اپنی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی، جو وقت کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے ضروری خیال ہوا۔ اس کے بعد ہے فرقہ واریت۔ بھارت میں یعنی کہ برصغیر میں کئی ہندو انتہا پسند تحریکیں تھیں، جس میں ہندو محاسبہ، سنگھٹن، آریہ سماج، اور اس کے بعد جو ہے شدھی کی تحریک تھی، اور بھی بے شمار تحریکیں تھیں جن کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو برصغیر سے ختم کرنا ہے، سرے سے مسلمانوں کا وجود ختم کرنا ہے، اور ان تحریکوں نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، جس کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ سیاسی جماعت جو ہے اس کو تشکیل دینا ضروری سمجھا، اور ان تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے حکومت برطانیہ سے منوانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کیا۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال کی مخالفت۔ تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی، جو صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی اور مغربی بنگال، جس میں مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت والے علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہندو جو کہ پورے بنگال پر قابض تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنگال کی تقسیم ہو، اس لیے پورے ہندوستان سے ایک بہت بڑی تحریک تقسیم بنگال کی مخالفت کے لیے پورے طول و عرض سے برصغیر سے نکلی، اور انہوں نے حکومت برطانیہ کے دباؤ میں بھی لیا، اور اپنی تحریکوں سے برصغیر کے حالات جو اس میں بھی کشیدگی پیدا کی، جس سے مسلمانوں کو بھی فیل ہوا کہ ہماری بھی اگر سیاسی جماعت ہو تو ہم بھی اپنے حقوق کو منوانے کے لیے حکومت برطانیہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد اردو ہندی تنازع ہے۔ ہندو مکمل زور لگا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اردو کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پر جو ہے دیوناگری رسم الخط ہندی کو رائج کیا جائے، اور مسلمان اس وجہ سے بھی پریشان تھے، اگر اردو ختم ہو جاتا ہے تو اسلام کو ایک اور دھچکا ہوتا ہے، یا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اور پریشانی ہوتی، اس لیے ہم نے سیاسی جماعت کو ضروری سمجھا، خیال کیا کہ وہ بھی وقتی ضرورت ہے، تاکہ ہم نے اپنے مطالبات حکومت برطانیہ کے سامنے ایک سیاسی جماعت کی صورت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ برطانیہ میں لبرل پارٹی یعنی مزدور پارٹی کی حکومت آئی، تو انہوں نے برصغیر کے حالات کا بھی جائزہ لیا اور کچھ اصلاحات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو مسلمانوں نے بھی سوچا اگر ہماری ایک سیاسی جماعت ہوگی تو ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ حکومت برطانیہ کے سامنے رکھیں گے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اس کے بعد شملہ وفد 1906 میں
ساراغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد جو ہے شملہ کے مقام پر، یہ ایک شہر ہے جو آج کل بھارت میں شملہ، وہاں پر واسرائے سے ملا، واسرائے ہند سے ملا اور اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، جس میں جداگانہ انتخاب کا بھی مطالبہ تھا۔ جب وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے، جس سے ہمیں حوصلہ افزا نتائج بھی ملے، حکومت برطانیہ نے ہماری باتیں سنی اور یقین دہانی بھی کروائی، جس کے بعد میں 1909 میں جداگانہ انتخاب کا حقوق بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہ کچھ ایسے وجوہات تھے جس میں شملہ وفد کا بھی کامیابی سے ساتھ آنا، تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ مزید اگر سیاسی جماعت ہو تو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے۔ اب اس کے کچھ مقاصد ہیں میرے سامنے کہ مسلم لیگ کو وجود میں لانے کے لیے کون سے مقاصد تھے جو ہمارے لیے ضروری تھے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا، مسلم لیگ کے حقوق کا تحفظ اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ یہ کچھ ایسے تھے جو مسلم لیگ کے مقاصد تھے جو ہمارے سامنے تھے، اور اسی حد تک ہم نے کافی حد تک تحفظ بھی پایا۔ جو مسلم لیگ کی اقلیت کے حقوق تھے وہ بھی ہمیں کچھ مل گئے برصغیر میں۔ اب میرے پاس ایک ٹاپک ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو مطالبہ ہم نے کیا اس کی وجوہات کیا تھی، کون سی تحریکیں تھیں، کون سے مسائل تھے جن سے ہم نمٹنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے میرے پاس ایک ٹاپک ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ تو یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ برصغیر میں فرقہ وارانہ ہندوؤں نے اس طرح کے فسادات برپا کر رکھے تھے کہ ہندو چاہتے تھے کہ برصغیر میں صرف رام راج کا قیام ہو، صرف ہندوازم ہو، اور کوئی سیاسی نظام اور کوئی دیگر مذہب وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو ناپید کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو ہم نے اس رام راج کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو کے تبھی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہماری کنٹری، ہمارا مملکت، ہماری وطن جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے پاس سیو ہوگا، تو ہم اپنا اسلام جو ہے اس کو وہاں پر ان کے حقوق کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے پاس ایک اور ٹاپک ہے معاشرتی حالات۔ تو ہندو سماج جو اس میں ذات پات، رنگ و نسل کی تمیز جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہندوؤں کی اپنی ذاتیں ہیں، چار ان کی کنڈیشن ہے، برہمن ہے، پشتری ہے، ویش ہے، شودر ہے۔ تو جب ان کی آپس میں اتنی تقسیم ہے تو کیا ایک اسلام کو اور وہ جذب کر سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے ہندوستان کے معاشرتی حالات نے بھی ہمیں اس حد تک مجبور کر دیا کہ ہم جو ہیں مسلمان برصغیر کے وہ علیحدہ پاکستان کا مطالبہ کریں۔ یہ بھی ایک تحریک کا سبب بنا۔ اس کے بعد مسلم زبان و ثقافت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہندو جو قوم ہے وہ انگریزوں کی حکومت میں مکمل زور لگا رہی تھی کسی نہ کسی طرح سے ہندی کو ملک کا جو ہے ملکی زبان قائم لاگو کیا جائے اور ہندوازم کی ثقافت کو پروان چڑھایا جائے، جس سے مسلمانوں کی اردو زبان اور مسلمانوں کی جو ثقافت ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، جس سے ہم نے مطالبہ پاکستان کے لیے ایک ہمیں اور پوائنٹ ملا۔ اس کے بعد دو قومی نظریہ ہے، ٹو نیشن تھیوری۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ برصغیر میں دو علیحدہ قومیں ہیں، کم از کم دو، جس میں ایک اکثریت ہندوؤں کی اور دوسرے نمبر پر مسلم قوم ہے، اس لیے برصغیر میں دو آزاد، جب اتنے نظریے والی قومیں ہیں تو یہاں پر ان کی دو یہ مملکت وجود میں آنی چاہیے منیمم، تو جس میں ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے اپنے ثقافت، زبان اور رسم و رواج کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارا ایک نظریہ تھا جس پہ چل کے ہم نے مطالبہ پاکستان کیا۔ اس کے بعد کانگریسی وزارتیں 1937 اور 1939 میں برصغیر میں 8 صوبوں میں، پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی اور تقریباً 8 صوبوں میں ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، اور انہوں نے اتنے مظالم برصغیر پہ ان 8 صوبوں میں کیے کہ مسلمانوں میں شدی اور ان کی سنگٹن، آریہ سماج، برمن سماج، ہندو معاتمہ، جتنی تحریکیں تھیں وہ ایک بار پھر زور پہ آئی اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو ناپید کرنے کے لیے کوششیں کی، اور جس میں مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک پاکستان نہیں بنتا تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، اور بالآخر 39 میں وزارتوں کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو نجات ملی، اور ہم نے یوم نجات بھی 22 دسمبر 1939 کو منایا۔ اس کے بعد اسلامی نظام کا قیام، اصل میں جو ہمارا مدعا تھا، جو ہمارا دعویٰ تھا
کہ برصغیر میں سارے مسائل تھے لیکن سب سے مین کہ ہمارا اسلامی نظام نہیں تھا. تو اب اگر ہماری ایک وطن ہوتا ہے، علیحدہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مسلمان اسلامی نظام کو بھی عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری حکومت ہو کہ یہ برصغیر کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں اور ان میں مسلمانوں کی تقریباً حکومت ہوگی اور وہیں پہ مسلمان اپنا اسلامی نظام کا قیام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کے لیے ایک ضروری تھا، جس سے کہ پاکستان کے نزدیک کے عالمی سطح پر ایک تحریک کا بھی نقطہ آغاز تھا کہ جس سے ہم پاکستان کو حاصل کر سکیں. تو یہ میرے پاس کچھ ٹاپکس تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے.